لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، یکتائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے خاص ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، ہر چیز پر وہ قادر ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین ورحمۃ للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر خاص۔ بخشش و رحمت کی دعا صحابہ اکرام، اہل بیت، تابع نظام، اولیاء کرام، محدثین نظام اور بزرگان دین کے لیے۔ حمد و ثنا کے بعد میرے قابل احترام بزرگوں، ساتھیوں، دوستوں، میری ماں اور بہنوں،
توحید لا الہ الا اللہ کی سمجھ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی جو ہے وہ نعمت ہے۔ لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزارنا اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ لا الہ الا اللہ کے اوپر موت کا آنا اللہ رب العالمین کا بہت بڑا جو ہے وہ بندے کے اوپر جو ہے وہ انعام ہے۔ لا الہ الا اللہ کی فضیلت، لا الہ الا اللہ کے فضائل، لا الہ الا اللہ کے لیے ہی اللہ رب العالمین نے تمام کے تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو مبعوث کیا، جو وقتاً فوقتاً قوموں کے اندر اللہ رب العالمین نے بھیجے اور ان کو سمجھاتے رہے، لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی دوسرا الہ اور معبود نہیں ہے۔ پیارے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے سورہ روم میں فرمایا، اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور پیدا کرنے کے بعد فرمایا ثم رزقکم، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں رزق دیا ہے، اور رزق بھی کب دیا ہے؟ ابھی تم ماں کے پیٹ میں ہوتے ہو، اللہ رب العالمین نے تمہارے رزق کا جو ہے وہ سامان جو ہے وہ پیدا کر دیا تھا۔ پھر انسان دنیا میں آتا ہے، اور دنیا میں آتے ہی جب انسان پیدا ہوتا ہے اس وقت سے لے کر موت تک انسان کھاتا رہتا ہے، حتیٰ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کی موت کی طرح اس کا رزق جو ہے اس کا پیچھا کرتا ہے۔ جب انسان اپنے مقدر کا آخری لقمہ جب تک نہیں کھاتا تب تک اسے موت نہیں آتی۔ اور عربی کا شاعر کہتے ہیں نصیبک یصیبک ولو کان تحت الجبلین، جو اللہ تعالیٰ نے تیرا رزق دنیا میں لکھا ہوا ہے نا، رکھا ہوا ہے، وہ تجھے دو پہاڑوں کے نیچے سے بھی اللہ ایسے اسباب پیدا کر دے گا اور تجھے مل کر رہے گا۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پر رینگنے والی ہر چیز کا رزق اللہ رب العالمین کے ذمے ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ، زمین پر ہر چوپائے کو بھی رزق اللہ دیتا ہے اور تمہیں بھی رزق اللہ ہی دیتا ہے۔ اور ایسا رزق کا ایک انتظام اللہ رب العالمین نے کر دیا، انسان چھوٹا ہوتا ہے تھوڑا رزق، تھوڑا بڑا ہوتا ہے اور زیادہ رزق، اور بڑا ہوتا ہے اور زیادہ رزق، رزق ہی رزق، انسان کھاتا پیتا رہتا ہے، مار تو انسان اپنی خواہشات کے پیچھے کھاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی تمام توحید، توحید الوہیت ہو، توحید ربوبیت ہو، توحید اسماء و صفات ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ وہ ہے، اللہ کی پہچان یہ ہے، اگر ہم مسلمان قرآن مجید کو بغور مطالعہ پڑھیں نا تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر پہلے اپنی پہچان کرواتے ہیں، مسلمانوں کا ایک عقیدہ جو ہے وہ بناتے ہیں کہ تم اس اللہ کو ماننے والے ہو، تمہیں اس اللہ نے پیدا کیا ہے۔ فرمایا اللہ الذی خلقکم، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، ثم رزقکم، پھر وہ تمہیں رزق بھی دیتا ہے، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت بھی دے گا۔ زندگی بھی اسی نے دی، موت بھی وہی دے گا۔ دنیا مل جائے، کسی بندے کو زندہ کرنا چاہے وہ زندہ نہیں ہو سکتا، دنیا مل جائے کسی بندے کو کہنا یہ بندہ مر جائے، اس بندے کو موت نہیں آتی۔ آپ نے بھی اپنی زندگی میں ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو ایسی حالت میں چلے جاتے ہیں کہ گھر والے کہتے ہیں کہ یا اللہ جان نکال لے۔ اللہ اکبر، اللہ مجھے اور آپ کو اس موقع سے پہلے محفوظ فرما لے، اللہ ہمیں محتاجگی سے بچائے کہ گھر والے کہہ رہے ہیں یا اللہ اٹھا لے، بندے کے بس میں نہیں ہے، مرنا بھی بندے کے بس میں نہیں ہے۔ ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت بھی دے گا، پھر فرمایا ثم یحییکم، اللہ وہ ہے پھر وہ دوبارہ تمہیں زندہ بھی کرے گا۔ هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، اور بتاؤ اللہ کے علاوہ تم جن لوگوں کو اللہ کا شریک بناتے ہو ان میں سے کوئی کام ہے کرنے والا کوئی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کہا نا نمرود سے کہ میرا اللہ تو وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے وہ مارتا بھی ہے، تو کہنے لگا لو یہ کام کون سا مشکل ہے، جس کو چھوڑنا تھا آزاد کرنا تھا اس کو پھانسی دے دی، جس کو پھانسی دینی تھی اس کو زندہ چھوڑ دیا۔ یہ زندگی اور موت نہیں ہے، زندگی اور موت یہ ہے اللہ وہ ہے، اللہ وہ ہے جو تمہیں رزق بھی دیتا ہے، تمہیں پہلے اس نے زندہ کیا اور زندہ کرنے کے بعد دوبارہ تمہیں موت بھی دے گا، پھر دوبارہ تمہیں زندہ بھی کرے گا، وہ اللہ ہے۔
اپنی پہچان کرواتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے توحید سمجھاتے ہوئے پھر فرمایا دوسری جگہ پر والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون وهم یخلقون، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو نا، وہ کوئی بھی ہے، وہ شجر ہے، وہ حجر ہے، وہ پتھر ہے، وہ انسان ہے، وہ زندہ ہے، وہ مردہ ہے، کچھ بھی ہے، لا یخلقون وهم یخلقون، اور بتاؤ وہ تو پیدا کیے گئے ہیں، وہ پیدا کرتے نہیں۔ جو خود پیدا کیا گیا ہے وہ کیسے کسی دوسرے کو پیدا کرے گا؟ وَهُمْ يُخْلَقُونَ، وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں، وہ تو اللہ رب العالمین نے پیدا کیے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی توحید ہے کہ تم اللہ تعالیٰ اس اللہ کو مانتے والے ہو، لا يخلقون وهم يخلقون، وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، پیدا نہیں کرتے۔ پھر آگے فرماتے اموات غیر احیاء، یہ تو خود مردہ ہے، زندہ نہیں ہے، خود مردہ ہے، زندہ نہیں ہے۔ یہ من دون اللہ کے مفہوم میں اس آیت کریمہ کو اگر آپ پڑھیں نا، اس میں صرف وہ لوگ شامل ہوتے ہیں، اگر من دون اللہ کا مفہوم سمجھا جائے یہاں پر، شجر حجر بتوں کو تو سبھی مانتے ہیں نا، لیکن اگر بتوں کے علاوہ بھی اگر زندہ انسان جس کے اوپر زندگی جس کو اللہ نے عطا کی ہے، اس کے لیے بھی اللہ نے لفظ استعمال کیا، وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں۔ شجر حجر پیدا نہیں ہوتے، انسان پیدا ہوتا ہے، اور پھر انسان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا اموات، یہ تو مر چکے ہیں، غیر احیاء، یہ تو زندہ نہیں ہے، ان کے اوپر تو موت آ چکی ہے، اور جس کے اوپر موت آ جائے وہ الہ ہو سکتا نہیں، وہ تو معبود نہیں ہو سکتا۔ تمہارا معبود وہ اللہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے، وہ مارتا بھی ہے، اور تمہارا معبود وہ اللہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قل افاتخذتم من دونہ اولیاء، قل افاتخذتم من دونہ اولیاء لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ تم جن کو پکارتے ہو نا، اور نہ تو نفع کے مالک ہے نہ تو نقصان کے مالک ہے۔ لو، یہ تمہید کے طور پر میں نے آپ کو چند ایک آیات جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی جو ہے وہ قرآن مجید سے سنائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کرواتے ہوئے یہ فرمایا تمہارا اللہ وہ ہے، تمہارا اللہ وہ ہے جو تمہیں پیدا بھی کرتا ہے، جو تمہیں رزق بھی دیتا ہے، جو تمہیں مارتا بھی ہے، اور تمہیں مارنے کے بعد دوبارہ بھی زندہ کرے گا۔ دنیا مل جائے، اتنی ترقی کر لی آج سائنس نے، کسی مرنے والے بندے کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے۔ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ اختیار کس کے پاس ہے؟ یہ اللہ کے پاس ہے۔ نہ تو اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی نفع کا مالک ہے، نہ نقصان کا مالک ہے، حاجت روا بھی اللہ ہے، مشکل کشا بھی اللہ ہے، اور تمہارا گوشت مدد کرنے والا بھی صرف اور صرف اللہ ہے۔ آج گوشت بنا دیا لوگوں نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اور درباروں پر جا جا کر کہتے ہیں غوث اعظم ہماری پکار کو سنیے، ہماری مدد کیجیے، اللہ تعالیٰ سے کہیے ہماری مدد کریں۔ ڈائریکٹ ایک تعلق ہی ختم کر دیا بندوں کا۔ اور خوش نصیب ہیں آپ لوگ، آپ کا گوشت بھی اللہ ہے، الحمدللہ علی ذالک، کہ یا اللہ اگر ہمیں مدد کی بھی ضرورت پڑتی ہے تو مدد کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ ہے۔ آج کے مشرک سے نہ یقین کریں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے جو مشرک تھے نا وہ اچھے تھے۔ ابو جہل کا بیٹا ہے اکرمہ، مسلمان ہو گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اکرمہ بن ابی جہل، یہ نا فرار ہو کر نا دریائی راستے سے کسی جگہ پر نکلے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ فتح مکہ ہوا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا، اور یہ نکل گئے۔ جب یہ نکل گئے نا تو ان کی کشتی کسی بھنور میں پھنس گئی۔ قرآن کہتا ہے وہ مشرکین جن کی کشتی بھنور میں پھنستی، سمندر میں پھنس جاتی نا، وہ بھی کہتے ایک اللہ کو پکارو۔ کس کو پکارنا ہے؟ ایک اللہ کو۔ کون سا اللہ؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ ایاک کا معنی پتہ کیا بنتا ہے؟ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ عبادت ہے ہی نہیں، تیرے علاوہ عبادت ہے ہی نہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اصل لفظ ہونا چاہیے تھا نستعینو کا، نستعینو کا، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، نہیں، قرآن نے لفظ استعمال کیے ایاک نعبد، نعبد کا نہیں لفظ استعمال کیا، حالانکہ معنی یہ بنتا ہے ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ قرآن نے کہا ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور تجھ سے ہی ہم مدد مانگتے ہیں۔ یہ دیکھیں ایاک نعبد و ایاک نستعین آج کا مسلمان پڑھتا ہے،
لیکن اس سے بہتر عقیدہ اس وقت کے مشرک کا تھا۔ آج یہ مسلمان کسی دوسرے مسلمان کے سامنے جو ہے وہ سجدہ بھی کرتا ہے جو فوت ہو گیا ہے، اور غیر اللہ سے مدد بھی مانگتا ہے، چاہے وہ کتنا بھی اللہ والا کیوں نہ ہو، کہتے ہیں غوث آدم ہماری مدد فرمائیے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس وقت کا مشرک اکرمہ بن ابی جہل کہنے لگے اپنے ساتھیوں سے، اور تم تو باہر خشکی پر کہتے تھے کہ اللہ کے علاوہ اور بھی لات منات عزا یہ بھی مدد کرتے ہیں، اور تم کیا کر رہے ہو؟ اب تم کہہ رہے ہو کہ ایک اللہ کو پکارو۔ بات سمجھ آ گئی، کہنے لگے اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی دی نا دوبارہ تو جا کر محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لوں گا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہی بات تو محمد کہتے ہیں کہ ایک اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارنا، مدد کی بھی ضرورت پڑے تو کس کو پکارنا ہے؟ اللہ کو۔ یہاں پر نہ لات کام آئے گا، نہ منات کام آئے گا، نہ عزا کام آئے گا، یہاں پر تو صرف اللہ کو ہی پکار رہے ہیں۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، ایک اللہ کو پکارنا ہے، عبادت اس کی کرنی ہے، کیونکہ معبود کون ہے؟ اللہ۔ ہمارا تو غوث بھی اللہ ہے، مدد بھی اللہ کرتا ہے، اگر ہم مشکل میں پھنستے ہیں ہمارا حاجت روا اور مشکل کشا بھی اللہ ہی ہے۔ اور یہ ایک ایسا عقیدہ ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا اتنا پختہ کر دیا کہ روزانہ 5 وقت جو تم نماز پڑھتے ہو نا، اس نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین شروع میں سورۃ فاتحہ پڑھتے ہوئے ابتدا تو کرتے ہو اور کہتے ہو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ تم شروع میں کہتے ہو، اور جب نماز پوری ہو جاتی ہے، نماز پوری ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھائی ہیں ان میں ایک دعا یہ ہے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اے اللہ جس کو تو دے دے اسے روک کوئی نہیں سکتا، اور جسے تو روک دے اسے دے کوئی نہیں سکتا۔ اللہ مسلمانوں یہ تمہارا عقیدہ ہے، اس عقیدے کو سمجھو جو جناب رسول اللہ نے تمہیں بتایا ہے، یہ دعا پلے باندھ لے، یہ دعا ہر نماز کے بعد جناب رسول اللہ کی سنت ہے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ جس کو تو روک دے اسے دے کوئی نہیں سکتا، ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، کوئی بڑا بزرگی والا کسی کی بزرگی کام نہیں آ سکتی، جسے تو دے اسے روک کوئی نہیں سکتا، اور جسے تو روک دے اسے دے کوئی نہیں سکتا۔ عقیدہ بنا دیا، عقیدے کی پختگی۔ اور قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر تمہیں اللہ کوئی تکلیف دے تو اس اللہ کے علاوہ اس تکلیف کو کوئی دور نہیں کر سکتا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر تمہیں اللہ کوئی بھلائی دے تو دنیا زور لگا لے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ اکبر اللہ، یہ مسلمانوں کا عقیدہ۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اندر یہ عقیدہ اتنا پختہ کر دیا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جوان اور چھوٹے سے صحابی ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے سے بچے کو نصیحت کرتے ہوئے، عبداللہ کو نصیحت کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ اے عبداللہ اذا سألت فاسأل اللہ، جب تمہیں کبھی سوال کرنے کی ضرورت پڑے نا تو اللہ سے سوال کرنا۔ اللہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مدد کی ضرورت پڑے تو اللہ سے مدد مانگنا۔ کیوں جی ہم بھی اب یہ عقیدہ اپنے بچوں میں یہ داخل کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں ان کو۔ ہمارے ہاں بچوں کو یہ پتا ہوتا ہے یہ 11ویں والی کی ہے، یہ 12ویں والے کی ہے، یہ فلاں کے نام کی ہے، فلاں کے نام کی ہے۔ ہم کدھر لے کے جا رہے ہیں بچوں کو؟ عقیدے کی پختگی۔ اگر یہ 11ویں والے اور 12ویں والے یہ سسٹم ختم ہو جائے تو پھر مولوی کا پیٹ کیسے بھرے گا؟ اصل یہ سارے کا سارا سلسلہ تو پیٹ سے شروع ہوتا ہے اور پیٹ پر ہی ختم ہوتا ہے۔ یہ جتنے بربادی کے اڈے ہیں، یہ جتنے جن لوگوں کو آستانے اور دربار بنائے ہوئے ہیں، یہ آج پھانسی کے اڈے نہیں بن چکے؟ یہاں پر بدکاریاں نہیں ہوتی، وہاں پر بھنگ نہیں پی جاتی، وہاں پر جو ہے وہ بھنگڑے نہیں ڈالے جاتے۔ جو چرسیا بنگیا ناچ گانا کرنے والا، جس کو نہانے کا نہیں پتا، جس کو صاف ستھرا رہنے کا نہیں پتا، وہ جا کر وہاں پر ڈیرے لگا لیتا ہے۔ جو قوالیاں وہاں پر ہوتی ہیں، جو عرسوں میں وہاں پر ہوتا ہے، آپ کو نہیں پتا؟ جو پکڑا جاتا ہے وہ ڈبہ پیر، جو نہیں پکڑا جاتا وہ کامل پیر۔ ہماری حالت تو یہ ہو چکی ہے، ہم نے اللہ سے توڑ کر لوگوں کو قبروں پر لگا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہودیوں سے اور عیسائیوں سے کہا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل، یہودیوں کے مولوی، عیسائیوں کے مولوی، پادری، احبار، بہت سارے لوگ
پیٹ بھرنے کے لیے، لوگوں کا مال کھانے کے لیے اس طرح کے کام کرتے تھے، وہی کام ہم نے شروع کر لیا۔ ان درباروں سے کھانا پینا ختم کر دیں، ان درباروں پہ عورتوں کا جانا ختم کر دیں۔ اللہ کی قسم یہ جتنے لوگ درباروں پر جانے والے ہیں نا، یہ ہر بندہ دیہڑی لگانے والا کے مستریوں کے ساتھ لگا ہوگا۔ ہم لوگوں نے سارے کا سارا کام ہی شارٹ کٹ کر دیا، اور ہماری حکومتیں سہولت دے رہی ہیں۔ یہ پچھلے دنوں میں ڈیجیٹل دیگیں لگاؤ، ڈیجیٹل پیسے جمع کرو، ڈیجیٹل چادریں چڑھواؤ، اور یہ آن لائن سارے کا سارا سسٹم کر دیا۔ لگے رہو قبر پرستی پر۔ اور ان لوگوں کو توڑو ان قبروں سے اور جوڑو اپنے رب کے ساتھ۔ کام تو کرنے والا یہ تھا۔ یہ جس کو عہدہ ملتا ہے سب سے پہلے ہر بندہ چادر پکڑتا ہے، اور چادر پکڑ کر جا کر جو ہے وہ فلاں دربار کے اوپر چادر چڑھا رہے ہیں، آب زمزم کے ساتھ غسل دے رہے ہیں، پانی کے ساتھ نہوا رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ جن کے پیچھے ابھی ہم نے مرنا ہے یہ چند دنوں کے بعد۔ سارے کے سارے مشرک الا للہ، بلکہ اللہ تعالیٰ یا کسی بندے کو اللہ نے کو سمجھ دی ہو۔ ہمارے حکمرانوں میں سارے مشرک قبر پرست۔ اور عبداللہ بن عباس کا عقیدہ کیا بنا رہے ہیں نبی پاک؟ جب سوال کرنے کی ضرورت پڑے نا تو اللہ سے سوال کرنا ہے، جب مدد مانگنے کی ضرورت پڑے عبداللہ تو اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ یاد رکھو عبداللہ، ساری دنیا مل کر تجھے نفع دینا چاہے نا، اگر تیرے مقدر میں نفع نہیں تو تجھے نفع نہیں مل سکتا۔ اللہ اکبر اللہ۔ ساری دنیا مل کر عبداللہ تجھے نقصان پہنچانا چاہے، اگر تیرے مقدر میں نقصان نہیں تو تجھے نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ یہ عقیدہ ہے نا۔ اصل سمجھنے والی بات تو یہ ہے، جب بندے کا عقیدہ یہ بن جائے گا تو پھر وہ قبر سے کیوں ڈرے گا کہ بھائی میرا اللہ ہی میری مدد کرتا ہے، میرے اللہ کی طرف سے تکلیف آ گئی ہے، پریشانی آ گئی ہے، اور یہ لوگوں نے، کسی نے دھاگا باندھا ہوا، کسی نے کڑا باندھا ہوا، کسی نے چھلا پہنا ہوا ہے، کسی نے گانے پہنے ہوئے ہیں، کوئی جو ہے وہ پاؤں پر باندھ رہا ہے، کوئی قبر پر باندھ رہا ہے، کوئی کہتا ہے فلاں درخت کے ساتھ یہ ہوتا ہے، کسی درخت پر کوئی جا کر اپنی شلواریں لٹکا رہا ہے۔ اب یہ شلواروں والا پیر بھی آیا تھا پچھلے دنوں میں۔ اللہ انا للہ، کوئی کاموں والی سرکار ہے، کوئی شلوار لٹکا رہا ہے جا کر، کوئی گدے دے رہا ہے جا کر، کوئی گندے پانی میں نہا رہا ہے۔ مطلب کہ مشرک بندے کی مت ماری ہوئی ہے۔ اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تمہیں اللہ نے بہترین اشرف المخلوقات بنایا تھا، اللہ نے فرشتوں سے سجدہ کروایا تھا، اور تم لوگوں کے سامنے سجدہ کر رہے ہو۔ عجیب و غریب مسلمانوں کا عقیدہ سیکھنا ہو تو صحابہ سے سیکھیں۔ عبداللہ بن عباس کو عقیدہ سمجھایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ میں چلے گئے۔ آج تو لوگ انگوٹھیوں میں مختلف قسم کے پتھر پہنتے ہیں نا، گانیاں پہنتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ فروزہ ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے، یہ پتھر یہ کرتا ہے، یہ پتھر یہ کرتا ہے، یہ کڑا یہ کرتا ہے، یہ دھاگا یہ کرتا ہے۔ تیرا عقیدہ دھاگے پر، تیرا عقیدہ کڑے پر، تیرا عقیدہ پتھر پر بن چکا ہے نا۔ یہ سن لے، یہ تو دنیا کے پتھر ہے نا، وہ پتھر جو جنت سے آیا وہ پتھر ہے، جس پتھر کے بارے میں جناب رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس حجر اسود کو جنت سے اتارا تھا، یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، ابن آدم کے گناہوں نے اس کو سیاہ کر دیا۔ وہ پتھر اللہ آپ سب کو بیت اللہ کے اندر لے جائے، حجر اسود پر جا کر آپ نے طواف کا آغاز کرنا ہوتا ہے۔ حجر اسود پر آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کا بوسہ لیا اور کہنے لگے اے حجر اسود، تو صرف ایک عام پتھر ہے، پتھروں کی طرح، میں تیرا بوسہ صرف اس لیے لے رہا ہوں کیونکہ جناب رسول اللہ نے تیرا بوسہ لیا تھا، نہ تو کسی کو نفع دے سکتا ہے، نہ تو کسی کو نقصان ہی پہنچا سکتا ہے۔ اس کا عقیدہ یہ بنے تو چھوٹی سی ڈیری پر بن جاتا ہے۔ یہ پچھلے دنوں میں ایک ویڈیو وائرل ہوئی، بندہ کہتا اور تم کہتے ہو پاکستان میں کاروبار نہیں ہے، یہ دیکھو میں نے 4 جھنڈے لگائے ہیں اور میں نے گلہ رکھ دیا، ہر آنے جانے والا سلام بھی کرتا ہے، سجدہ بھی کرتا ہے، پیسے بھی دے کر جاتا ہے۔ اور تھوڑے دنوں کے بعد وہ کہنے لگا میں دیکھو میں نے برانچ نمبر 2 کھول لی ہے۔ ایک اور جگہ اس نے اپنا ایک اور 4 جھنڈے لٹکائے، ایک جو ہے وہ گڑا رکھا، وہاں پر گلہ رکھا اور کہنے لگا دیکھو ہر جانے والا، ہر آنے جانے والا پیسے بھی دیتا ہے، 5000 10,000 کی دیہڑی لگ جاتی ہے، ایڈا سونا کاروبار ہے، تسی بھی شروع کر لو۔ یہ موجود ہے، یعنی کہ مسلمانوں کی حالت ابتر سے ابتر ہوتی چلی گئی، وجہ اس نے اپنے اللہ کو چھوڑ دیا۔ قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيًا، قرآن کہتا ہے بتاؤ، اور جب تم گڑ گڑا کر اپنے اللہ سے خشکی میں پانی میں جب سوال کرتے ہو تو تمہاری اس تکلیف کو کون دور کرتا ہے؟ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ کہتا ہو مجھے پہچانو تو صحیح، اور بتاؤ تو صحیح، جب تم گڑ گڑاتے ہو میرے سامنے تو تمہاری تکلیفوں کو دور کون کرتا ہے؟ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ،
وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ۔ اور بتاؤ جب تم پریشان ہو جاتے ہو، مجبور ہو جاتے ہو، مضطر ہو جاتے ہو، تمہاری اس تکلیف کو کون دور کرتا ہے؟ اللہ اکبر اللہ۔ اس کا عقیدہ بنے تو یہ سمجھتا ہے، اب یہ سفر آ گیا نا، سفر کا مہینہ منحوس، سفر کا مہینہ منحوس، یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ سفر میں شادی نہیں کرنی، محرم میں شادی نہیں کرنی، یہ پہلے ہی نہیں شادی کر دے، یہ منڈے ترلے لیندے نے ساڈا بیاہ کرو، یہ اگے ہی نہیں بیاہ کرتے، تو جے وہ بیاہ کرن دا سوچن تے مسلمانوں کا عقیدہ ویکھ لو، محرم میں شادی نہیں کرنی، سفر میں شادی نہیں کرنی، محرم منحوس ہے، سفر منحوس ہے، ہر مہینہ ہی منحوس ہے۔ انا للہ و انا الیہ۔ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر میں نے سفر کے مہینے میں شادی کی تو نعوذ باللہ مجھے اولاد نہیں ہوگی، میرے بچے کو کوئی تکلیف آ جائے گی، میری بیٹی کو کوئی تکلیف آ جائے گی، ہمارے گھر میں کوئی تکلیف آ جائے گی۔ اس کا عقیدہ بنے تو کالی بلی پر بن جاتا ہے، کالی بلی گزر گئی، توبہ توبہ توبہ، میرا رستہ کٹ گیا، اب مجھے نقصان ہو جائے گا، یہ پتھر پر بن جائے، یہ حجر پر بن جائے، یہ شجر پر بن جائے، یہ درخت پر بن جائے، یہ طوطے پر بن جائے۔ وہ طوطے سے جو اپنی فال نکلواتا ہے، وہ طوطے سے اپنی قسمت دکھواتا ہے۔ جو بندہ خود روڈ پر بیٹھا ہوا ہے، وہ فٹ پاتھ پر بیٹھا ہوا ہے، نالے پر بیٹھا ہوا ہے، اسے کہتا ہے میری قسمت تو دے کر بتا میری قسمت میں کیا لکھا ہوا ہے۔ یہ مسلمان ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں عبداللہ ساری دنیا مل کر تجھے نفع دینا چاہے نا، تجھے نفع نہیں مل سکتا اگر اللہ نے تیرے مقدر میں نفع نہیں لکھا۔ آج دیکھ لے عقیدہ، کوئی کہتا ہے خزانے جو ہے وہ علی حجویری عطا کرتا ہے، بابا علی حجویری جو ہے وہ خزانے عطا کرتا ہے، جس کو لوگ داتا کہتے ہیں، حالانکہ داتا کون ہے؟ اللہ۔ معین الدین چشتی جو ہے وہ تمہاری مشکلات کو دور کرتا ہے، حالانکہ مشکلات دور کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ عقیدہ کیا بنا دیا، بابائی کیا کر دی، امام بری جو ہے وہ تمہاری کھوٹی قسمت ہے جو ہے وہ کھری کرتا ہے، جاؤ جا کر جو ہے امام بری کے سامنے سجدہ لے کر آؤ، وہاں پر جا کر نیازیں دے کر آؤ، کیونکہ امام بری تمہاری کھوٹی قسمت کو کھری کر دے گا۔ یہ عقیدہ ہے۔ سلطان بہو کے پاس چلے جاؤ، تمہیں اولادیں کون دیتا ہے؟ سلطان بہو دیتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے جب علی حجویری نہیں تھے، جب لوگوں کی مشکلات کو کون دور کرتا تھا؟ جب امام بری نہیں تھے اس وقت کھوٹی قسمتیں کون کھڑی کرتا تھا؟ جب معین الدین چشتی نہیں تھے اس وقت مشکلات کون دور کرتا تھا؟ جب سلطان باہو نہیں تھے اس وقت لوگوں کو اولادیں کون دیتا تھا؟ اللہ اکبر۔ اور سیکھو عقیدہ مسلمانوں، اور تم نے اللہ سے توڑ کر لوگوں کو قبروں پر لگا دیا۔ سیکھو عقیدہ، جب یہ لوگ نہیں تھے اس وقت اولادیں کون دیتا تھا؟ یہ جتنی دنیا بابا جی آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک پیدا ہو گئی ہے، ان کو اولادیں کس نے دی تھی؟ یہ بتاؤ، اہل حدیثو تم بتاؤ، قبر سے جاندے ہو؟ کسی قبر سے جا کر مانگی ہیں تم نے اولادیں؟ ہر ایک دے 8 10 10 بال نے اللہ دے فضل و کرم نہ۔ یہ اتنے بچے ہیں ہمارے الحمدللہ، ہمیں اولادیں کس نے دی ہیں؟ الحمدللہ علی ذالک۔ آپ عربوں میں چلے جائیں، سعودی عرب چلے جائیں، آپ ادھر چلے جائیں عرب علاقوں میں، جتنے عرب علاقے ہیں، کسی جگہ پر آپ کو کوئی قبرستان، کوئی ڈیڑھی، کوئی آستانہ نہیں ملے گا۔ اگر یہ بات ہوتی تو پھر سارے کا سارا عرب بے اولاد ہی ہوتا، سارا عرب ہی بے اولاد ہوتا، جبکہ عربوں کی آبادی دیکھ لے کتنی ہے۔ اور پھر بیاہ بھی ایک نہیں کرتے، 4 بیاہ کر دینے۔ ان کو اولادیں کون دیتا ہے؟ جانوروں کو اولادیں کون دیتا ہے؟ اصل سمجھنے والی بات تو یہ، ان جانوروں کو اولاد کون دیتا ہے؟ یہ جو کتیا ہے، کتیا، آپ کتیا کو دیکھیں نا، ایک وقت میں 8 10 10 کتے، 10 10 بچے پیدا کرتی ہے، ایک دربار سے جاندی ہے۔ اس کتیا کو بچے کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ اللہ، یہ اللہ کی شان ہے۔ یہ ٹوبہ ٹیکسنگ کی کل میں نے خبر پڑھی ہے، خاتون کے ہاں 2.5-3 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے 4 بچے کٹھے ہی دے دیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ اولادیں کون دیتا ہے؟ وہ اللہ تو کہتا ہے بادشاہت اللہ کی ہے، جسے چاہتا اللہ بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا کچھ بھی نہیں دیتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کس نے دی تھی بڑھاپے میں؟ ربی حب لی من الصالحین کہتے رہے۔ حضرت زکریا کو اولاد کس نے دی تھی؟ اللہ رب العالمین نے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، جس کو چاہے اللہ دے دے اور جس کو چاہے اللہ نہ دے۔ تم زور لگا لو، کوئی بندہ کہے نا میں پہلوان ہوں، زور لگا لے،
یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، جسے چاہتا ہے اللہ عطا کرتا ہے۔ اللہ کی قسم، کل میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے، خبر پڑی سوڈان کے علاقے کی، ایک عورت فوت ہوتی ہے، 5 مہینے کا بچہ اس کے پیٹ میں ہے، ابھی دنیا میں اس کو نکال نہیں سکتے، ماں فوت ہو گئی ہے، اس کا نظام کس طرح چلے گا؟ لوگوں نے کہا اب اس کا کوئی حل نہیں ہے، ابھی پیٹ چاک کیا، آپریشن کیا تو بچہ مر جائے گا، ابھی بچہ فوت ہو جائے گا، لہذا تم ایسا کرو، اللہ کا نام لے کر اس نے بچنا کوئی نہیں، اس کو ایسے ہی دفن کر دو۔ علاقے والوں نے عورت کو ایسے ہی دفن کر دیا، حاملہ خاتون ہے، بچے کی قبر سے آوازیں آتی ہیں، لوگ آنے جانے والے قبر سے آوازیں سنتے ہیں، لوگوں نے کہا قبر کے اندر سے بچے کی آوازیں آ رہی ہیں، فیصلہ کیا، مفتی سے فتویٰ لیا، عدالت سے اجازت لی، سوڈان کے علاقے کی خبر ویڈیو پھیلی ہوئی ہے، میں نے کل دیکھی ابھی، وہاں پر لوگوں نے کہا قبر کشائی کرو، قبر کشائی کی، مردہ پیٹ کے عورت کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوا قبر کے اندر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ تیری شان ہے نا، اللہ تیری شان ہے۔ مردہ عورت کے پیٹ سے قبر میں بچہ پیدا ہوا، لوگوں نے زندہ نکال لیا، اس نے اپنا وقت پورا کیا، ماں کے پیٹ میں وقت پورا ہوا، 4 ماہ کے بعد جب ٹائم پورا ہو گیا، بچے کی آوازیں آ رہی، لوگوں نے کہا بچے کی قبر سے آوازیں آ رہی ہیں۔ اللہ تیری شان ہے نا۔ یہاں پر ایک دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جن کے پاس اولاد نہیں، اللہ ان سب کو تو نیک اور نرینہ اولاد عطا فرما۔ اللہ تیرے لیے کوئی کام مشکل نہیں، تیرے لیے کوئی کام مشکل نہیں، اللہ سب کو نیک نرینہ اولاد عطا فرما۔ اللہ تو قبر میں پیدا کر دیتا ہے، اللہ تیری شان ہے نا۔ اور دیکھو لوگوں، اور دیکھو اللہ کون ہے، اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، اور تمہارا اللہ وہ ہے جو جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں رزق دیا۔ اور دیکھو ماں کے پیٹ میں تو بچے کو رزق ملتا ہی ملتا نا، ماں زندہ ہو کھائے پیے، ماں فوت ہو گئی ہے، اور پھر بھی اس بچے کو رزق کس نے دیا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ یقین کریں کئی پتھر ہوتے ہیں ایسے، پتھر توڑو نا، ان پتھروں کے سائڈوں پر کوئی سوراخ نہیں ہوتا، لیکن پتھر توڑو اندر سے کیڑا نکل آتا ہے، پتھر توڑو نا اندر سے کیڑا نکلتا ہے، وہ بھی زندہ۔ اس پتھر کے اندر اس کیڑے کو کون پالتا ہے؟ سبحان اللہ۔ یہ دیکھو، اور مسلمان کہتا ہے اور میری مشکلات اور میری راہ میں رکاوٹیں جی بلی ڈال دے گی، بلی گزر گئی ہے، میرا کاروبار برباد ہو جائے گا، سفر کا مہینہ منحوس ہے، جاؤ جا کر فلاں جا کر دربار کے اور ٹیک لگا کر آؤ، چادر چڑھا کر آؤ، ٹکرے مار کر آؤ، اور تمہیں اللہ نے کہا ہے میرے پاس آؤ، میرے پاس آؤ، یہ تو فوت ہو چکے ہیں، اموات غیر احیاء۔ اور کن سے اولادیں مانگتے ہو؟ کن سے مشکلات دور کرنے کی دعائیں مانگتے ہو؟ بتاؤ تمہاری مشکلات کو دور کرنے والا کون ہے؟ اور بتاؤ نبی ایوب کو شفا دینے والا کون تھا؟ اللہ اکبر۔ کہنے لگے ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ سبحان اللہ، اللہ کی قسم قرآن پڑھے نا تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اور وقت کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ ہے، وحی آتی ہے، بیماری آ گئی، بیماری آ گئی، بیماروں کو شفا کون دیتا ہے؟ میرا اللہ، کیونکہ معبود کون ہے؟ اللہ۔ کو بولو ذرا، معبود کون ہے؟ اللہ معبود ہے۔ کہنے لگے ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، تو تو سب سے زیادہ رحم کرنے والوں میں سے رحم کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے۔ یہ مشکلات کہتا ہے جی معین الدین چشتی جو ہے وہ مشکلات میری دور کرتے ہیں۔ اور بتاؤ نبی یونس کی مشکل کو دور کس نے کیا تھا؟ جب وہ پانی کے اندر انہوں نے چھلانگ لگائی، مچھلی نے اپنے پیٹ میں لیا، اور مچھلی میں پیٹ کے اندر کون یونس کی دعاؤں کو سننے والا تھا؟ وَظَنُّونِ الذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ۔ اور قرآن کے الفاظ تو غور تو کیجئے، پڑھیے تو صحیح۔ قرآن کہتا ہے جب نبی یونس کو پتہ چل گیا نا اب میں ہاتھ پیر نہیں مار سکتا، اب میرے بس میں بات نہیں رہی، اب میرے بات بس سے باہر ہو گئی ہے، تو کہنے لگے فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، اندھیروں میں، ایسے اندھیرے، رات کا اندھیرا، پانی کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، تو کیا کہنے لگے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تو پاک ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، ظلم تو میں نے کیا ہے، ظلم تو جو اللہ نبی یونس کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال سکتا ہے وہ تیری دنیا کے اندر پکار نہیں سن سکتا۔ کیسا عقیدہ بنا دیا مسلمانوں کا، انا للہ وانا الیہ راجعون۔ مسلمانوں اپنے عقیدے کو پختہ کر لو، توحید کے فضائل بڑے ہیں، توحید لا الہ الا اللہ کی فضیلت میں نے بڑی بتائی ہے،
پچھلے خطبوں میں اس کی وضاحت کر دی ہے کہ جس بندے نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا، صرف رجسٹر میں لا الہ الا اللہ ہوگا، اس لا الہ الا اللہ کی وجہ سے بندہ جنت میں چلا جائے گا۔ لیکن یاد رکھو، لا الہ الا اللہ کے اوپر زندگی گزاری ہوگی، لا الہ الا اللہ کے اوپر موت آئی ہوگی، پھر ہی بندہ کامیاب ہوگا۔ آج بندہ کہتا ہے وہ میری نسبت فلاں بابے کے ساتھ ہے، میرا فلاں کرنی والے کے ساتھ تعلق ہے، فلاں بڑے سے بڑے جو ہے وہ گدی نشین کے ساتھ میرا تعلق ہے، میرے اوپر فلاں کی نظر ہے، نظر کرم کر دیں، ذرا نظر کرم کر دیں۔ کل میں نے ایک بندے کو دیکھا، لوگوں کی داڑیاں مونڈ رہا ہے اور کہہ رہا ہے نظر کرم کریں مولا، نبی پاک سے کہہ رہا ہے نبی پاک آپ نظر کرم کر دے، تو داڑھی مونڈ رہا ہے، تیرے اوپر نبی پاک نظر کرم کریں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہماری حالت یہ ہو گئی ہے کہ بس ہمیں اپنے عقیدے کی سمجھ ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہم کرنا کیا چاہتے۔ یاد رکھیے ہم اولیاء اللہ کے گستاخ نہیں ہیں، یہ اللہ والے لوگ تھے، انہوں نے نہیں کہا ہم سے مانگو، انہوں نے نہیں کہا ہماری قبروں پر سجدے کرو، انہوں نے نہیں کہا ہمارے اوپر جو ہے وہ تم کاروبار بنا کر بیٹھ جاؤ، گلے بنا کر بیٹھ جاؤ، دنیا کا مال کمانے کے لیے بیٹھ جاؤ، یہ انہوں نے نہیں کہا۔ یہ بعد میں بناوٹی دین ہے جو ہم نے بنایا ہوا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بابیاں کے خلاف ہیں، ہم تو اولیاء اللہ کے ماننے والے ہیں، یہ اللہ والے لوگ تھے۔ لیکن یاد رکھیں یہ کیسا عقیدہ ہے، ایک بندہ کہ میرا فلاں کے ساتھ برا دربار کے ساتھ تعلق ہے، میں نماز بھی نہ پڑھوں، میں روزہ بھی نہ رکھوں، میں حج بھی نہ کروں، میں زکوٰۃ بھی نہ دوں، میں مسجد میں جاؤں نہ جاؤں، میں نام کا مسلمان بنا رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود مجھے پیر عبد القادر جیلانی جو ہے وہ بخشوا لیں گے، میری قبر میں آ جائیں گے، میری روح کو پکڑ لیں گے، اللہ کے ساتھ جھگڑا کر لیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر خاندان کسی کا ہے؟ آل رسول سے بڑھ کر خاندان ہے کسی کا؟ سن لے حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ فرماتے ہیں اے میرے بیٹی فاطمہ، اے میری پھپھی صفیہ، اے میرے خاندان والو، عمل کر لینا، عمل کر لینا، کل قیامت کے دن یہ نہ کہنا کہ میں محمد تمہیں بچا لوں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے بڑھ کر خاندان ہے کسی کا؟ نبی پاک نے تو عمل کرنے کی تلقین کی ہے، اے آندے نے تو میری بیعت کر لے، صرف میرے اکاؤنٹ چ پیسے کلیا کر، تم بیٹھا رہ چپ کر کے، میں تو ہر جب یہ پیری مریدی سے درباروں سے ہر جگہ سے روٹی ختم کر دیں، عورتوں کا جانا منع کر دیں، یہ اپنی موت خود ہی مر جائیں گے۔ لنگر کھانے کھلے نے، لوگوں کو کھلا ملتا ہے، بلکہ کھلا بھی چنگا ایسا ملتا خالص ملتا ہے، وہ دودھ سانو جڑا خالص نہیں ملتا وہ بابیاں دے نا تو خالص دے آتے ہیں، پھر آتے ہیں بابیاں دے گستاخ۔ وہ اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرنے والے بنو، اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، اللہ نے زندگی دی ہے، اللہ کے سامنے جا کر جو ہے وہ جواب بھی دینے ہیں، کوئی کسی کے کام نہیں آنے والا، وہاں پر انسان کا اپنا نامہ اعمال آئے گا، کام اپنا نامہ اعمال، جو سیاہ کیا جو سفید کیا تیرے سامنے کتاب کھل جائے گی، اور ان بزرگوں نے کہنا ہے ہمارا تو ان کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے، ہمارے ان کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ تو عقیدہ بنا لیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا اللہ الذی خلقکم، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہ ہے جس نے جو تمہیں رزق بھی دیتا ہے، وہ ہے جو تمہیں موت بھی دے گا۔ کیوں جی ہمیں موت کون دے گا؟ اللہ۔ اگر اللہ موت نہ دے تو موت آ سکتی ہے، اور اگر اللہ موت دے دے تو کوئی بچا سکتا ہے؟ تو پھر اللہ کہتا ہے تمہیں موت بھی آئے گی، اور مرنے کے بعد مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ دوبارہ زندہ بھی کرے گا، اور زندہ کیوں کرے گا؟ وہاں پر نکھیڑے ہوں گے، تو نے کیا کیا تھا دنیا میں، یہ تیری جزا ہے، یہ تیری سزا ہے، اور وہاں پر سارے یہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کہنا ساری جنت ڈر جاؤ، اللہ عادل ہے، اللہ نے عدل کرنا ہے، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جنت والے اور جہنم والے برابر نہیں ہو سکتے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا لا الہ الا اللہ پڑھنا بڑے نصیب کی بات ہے، لیکن لا الہ الا اللہ کے مطابق زندگی گزارنا، لا الہ الا اللہ چابی ہے جنت کی، اور جنت کی چابی کے اندر جو داندے ہیں، جو دانتے ہیں وہ بھی ضروری ہیں، اس کے بغیر تالا کھلنا نہیں، وہ دانتے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، مسجد میں آنا، مسلمانوں کے مطابق زندگی گزارنا، اللہ کے نبی کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنا، یہ اصل میں کامیابی اور کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں توحید پر زندہ رکھے، اور توحید کے اوپر ہمیں موت عطا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔